میرے پیاروں، مرنے سے پہلے ہمیں کامیابی تلاش کرنی ہے. یہ کامیابی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ رزق کے لیے تنگ ہیں. رزق موت سے زیادہ انسان کا تعاقب کرتا ہے. اور آج مسلمان جو دنیا کا دلہا ہے کائنات کا، دلہا دلہن کی شادی پہ باراتی کس کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں؟ دلہا دلہن کی وجہ سے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پاگل باراتی جو ہے دلہا دلہن جو ہے وہ کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہو کہ ہائے اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ یہ تو پاگل ہیں جو کھانے کے لیے رو رہے ہیں. ان کی برکت سے تو اللہ باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے. آج کائنات کے دلہا دلہن پوری دنیا میں رزق کے لیے ذلت اٹھا رہے ہیں. انہوں نے ایک اللہ کی غلامی کو چھوڑا، پوری دنیا مسلمانوں کو اللہ نے ان کا غلام بنا دیا، جن کو اللہ نے قرآن میں کہا یہ جانوروں سے بدتر ہے. آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے پڑھے لکھے ان کے نوکر ہیں، اللہ کی قسم، جو اللہ نے قرآن میں کہا جانور سے بدتر ہیں. کیوں میرے پیاروں؟ اور ایک کی زندگی میں نے بنتی نہیں دیکھی. ابھی آپ کو 10 اعمال بتا رہا ہوں، اتنا رزق ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے ابھی ایک ڈاکٹر صاحب سرجن ملے. ڈاکٹروں کو بات سمجھانا مشکل ہوتی ہے، سمجھ جائیں تو بہت آگے نکلتے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا سعید بھائی میں نے آپ کی مسجد کی محنت کا بیان سنا، 3 مہینے میں کیا ہے، اللہ نے میرے سارے حالات ٹھیک اور روزی اتنی کر دی ہے میں نے خواب میں نہیں دیکھی. روزی کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ الشیطان یعدکم من الفقر، کیا ہے؟ ویامرکم بالفحشاء. شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور دعوت دیتا ہے فحشی کا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں فضل کا اور کس کا؟ مغفرت کا. فضل کس کو کہتے ہیں؟ روزی. میرے دوستو یاد رکھنا، آسان بات، روزی میں بھی کما رہا ہوں الحمدللہ، لیکن روزی کمانے کا حکم کیا ہے؟ فمشو فی مناکبہا. حکم اس کی روزی کمانے کے لیے زمین میں چلو، دوڑو نہیں. عربی میں فمشو کس کو کہتے ہیں؟ پوچھنا مولوی صاحب سے. دوڑنا کس کو کہتے ہیں؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. والسابقوا والسارعوا، دوڑو اس جنت کی طرف، ریس کرو، سبقت لے جاؤ. والسابقون السابقون والسابقون الاولون، اس اللہ کی طرف، اس جنت کی طرف. روزی کمانی ہے چل کے. یہ جو دوڑ لگ رہی ہے نا، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. تو جو چیزوں سے شیطان نے مجھے بھی ڈرایا، بھوک سے، فقر سے، اور شیطان نے ایک دعوت دی فحاشی کی، یہ 2 چیزیں اللہ نے بہت کھولی ہیں. اس کی فکر چھوڑ کے میں آپ کو 10 باتیں کر رہا ہوں، یہ کر لو. حضور نے فرمایا کیا کہ جو فجر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا سارا دن اللہ کی حفاظت میں. آسان. عجیب حدیث سنا آپ کو، جب سے میں نے یہ عربوں کو دیکھا نا، جو فجر اور مغرب کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے وہیں بیٹھ کے 10 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لے، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 اس کے درجے جنت میں بلند. اور اس دن اللہ اس کا شیطان سے پہرا لگا دیں گے. اس دن شرک کے علاوہ اسے کوئی گناہ ہلاک نہیں کرے گا. اس دن اللہ اس کو ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچا لیں گے. آسان 2 منٹ کا کام. جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے سارے دن کے کاموں میں اللہ اس کی مدد کریں گے. عبداللہ بن مسعود تعالیٰ انتقال ہو رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عبداللہ یہ بیٹیوں کو کس حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اگر تو اجازت دے مال غنیمت سے ان کے لیے کچھ لگا دوں. کہا نہیں امیر المومنین، میں نے ان کو اللہ سے ڈرنا سکھایا، اللہ سے ڈرتے ہیں، تقویٰ سکھایا، اور میں نے ان کانوں سے سنا ہے ہمیں اپنے نبی سے، جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں دفعہ آ سکتا. ایک آدمی نے بوکھلاہٹ میں موت کے قریب کہا اپنے گھر والوں کو کہ میں بہت گناہ گار ہوں، کوئی نیکی نہیں ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، آدھی رات سمندر میں، آدھی رات خشکی میں ڈال دینا. جب وہ اللہ کے پاس پہنچا، روحیں یا علیین جاتی ہیں یا سجین جاتی ہیں. جب روح اللہ کے سامنے حاضر، اللہ نے کہا کیا کیا؟ کہ اللہ تیرے ڈر سے کیا. اللہ نے کہا جا تجھے معاف کر دیا، اس کو جنت میں ڈال دیا. میرے پیارے دوستو، اللہ بڑا رحیم کریم ہے، لیکن موت سے پہلے ہے. موت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جب دیکھ لے گا، سننے گا اللہ لوٹا دے، تو یہ جب جہنم کو دیکھے گا تو انگوٹھا چبائے گا اور پورا بازو کھا جائے گا، اس کو ہوش نہیں ہوگا. اور کہا اتنا روئے گا، یہاں کا ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے. ایک آنسو.